نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب ہم ذرا آیات کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کس کی جمع ہے؟ ابن کی۔ اصل میں یہ بنون تھا، بنون، اور بنین اس کی نسبی حالت ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ کر کیوں پکارا گیا؟ ایک محبت کا انداز ہے اور ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو، اپنے پہ غور کرو، تم ہو کون۔ جیسے کسی کو بھی کہا جائے اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کے بیٹے، مثلا آپ کے والد کا جو بھی کوئی نام ہو، تو اگر آپ کے والد کا نام لے کر آپ کو جب پکارا جاتا ہے تو آپ کی بجائے جب والد کے نام سے آپ کو نسبت دی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی احساس دلانا ہوتا ہے کہ دیکھو تم اولاد کس کی ہو، بچے کس کے ہو، تم ہو کون۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت۔ نعمت یاد کیوں کروائی جا رہی ہے؟ نعمت کو یاد کرانے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو یاد کرایا جا رہا ہو اس سے آپ کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی احسان جتانا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات یاد کروا دی جائے تو اس سے انسان فوراً ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ماں اپنے بچے سے کہتی ہے تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کتنی مشقتوں سے پالا تھا، تو بچے کا دل کیا ہوتا ہے؟ پسیج جاتا ہے، ہائے ہماری ماں کتنے دکھ اٹھائے تھے، حالانکہ ہمیں یہ پتا تو ہے ہی اس نے اٹھائے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ احساس دلا دے۔ احسان جتانا اور احساس دلانا دو باتیں ہیں۔ احسان جتانا ممنوع ہے، احساس دلانا دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے، اور احسان جتانا کس لیے ہوتا ہے؟ دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اور احساس دلانا دوسرے کی خیر خواہی کے لیے۔ بات ہوئی تھی نعمت کی، تو یہاں کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ ساری نعمتوں میں ہدایت کی نعمت سب سے بڑی ہے۔ جب کوئی کسی کو نعمت دیتا ہے تو دینے والے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود وفاداری جنم لیتی ہے۔ وفاداری جنم لیتی ہے نا، کہ انسان قدرتی طور پر جس کا احسان محسوس کرتا ہے اس کا وفادار بھی ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ اپنے والدین کا احسان محسوس کریں تو آپ لازمی طور پر والدین کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کی وفا کرو۔ دیکھو میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس کے صلے میں تم سے خود کچھ نہیں مانگتا، میں کیا چاہتا ہوں تم سے کہ میرا عہد پورا کرو۔ عہد کون سا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، یہ وعدہ لیا گیا تھا تم سے۔ اصل میں تو یہود کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ یہ آیت ہے کیا دراصل؟ ذرا غور کریں کہ یہ آیت ہے کیا؟ یہود کو دعوت اسلام، یہ لفظ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو اس آیت کا مقصد یاد رہے۔ یعنی مدینہ میں آ کر دراصل یہود کو اسلام کی طرف پیار سے، محبت سے بلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو وہ محسن مان لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس کر لیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز ان کے لیے قابل قبول۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور تمہاری طرف بھی ہدایت اللہ نے بھیجی۔ تو پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ نعمت کس کے پاس اب جا رہی ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اسی لیے وفاداری کی بات کی گئی، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس بات کے اقرار میں کسی اور سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ دعوت دی جا رہی ہے نا، کتنی حکمت سے تبلیغ کی جا رہی ہے ان کو، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے۔ میری نعمت یاد کرو، میری بھیجی ہوئی کتاب کو مانو، اور وہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تائید کر رہی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے اس کے ساتھ انکار مت کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔
اس کا کیا معنی ہے؟ دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو پس پشت نہ ڈالو. یہود کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب کیا کرتے تھے جس کو آیات بیچنے کا کہا گیا؟ یعنی لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے، اور کتاب کو اپنے تک محدود کر کے اس کے اجارہ دار بن چکے تھے کہ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے تو لوگ بار بار ہمارے ہی محتاج رہیں، ہمارے پاس آتے رہیں اور ہم سے ہی معلوم کریں. جی ہاں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا آپ کی حقانیت کے بارے میں لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلاتے تھے، اور اس سے بھی ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ہم ہی کو بڑا مانے رکھیں. انہیں ڈر کس بات کا پڑ گیا تھا؟ ان کا دین کیا بن چکا تھا؟ خواہشات کا مجموعہ. انہوں نے کتاب میں اپنی مرضی کی تحریف کر ڈالی تھی، تبدیلیاں کر ڈالی تھی، اور ان کا دین ایک تقلیدی دین بس بن کے رہ گیا تھا، چند ریچولز کا مجموعہ، چند رسمیں. جیسے ہمارے ہاں بھی اب دین چند رسمیں بن کر رہ گیا. ان کو ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر لوگ مائل ہو گئے، آپ کے پیروکار ہو گئے، تو ہمارے جو دین کا یہ ظاہری ڈھانچہ ہے یہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. اور اس کے لیے میں نے مثال دی تھی کہ آج بھی لوگ دین کی روح کو جب جاننے کی کوشش کی جاتی تو مخالفت کرتے ہیں. یہ کوئی نیا ہی دین شروع ہو گیا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ لوگ لفظی ترجمہ پڑھیں یا عورتیں قرآن کی تفسیر پڑھیں، یا یہ ایک نیا فیشن بن گیا ہے. اب بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، فیشن بن گیا. دراصل اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب زیادہ لوگوں میں اویئرنیس ہو جائے گی تو ایک مخصوص طبقے کی جو مذہبی اجارہ داری ہے وہ ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ اس اجارہ داری میں جو انہوں نے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے رسم و رواج بنا رکھے ہیں، جن کے نام بھی میں نے کل لیے تھے، شاید یاد ہوں یا بھول چکے ہوں، وہ ختم ہو جائیں گی. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ کام کون کرتا ہے؟ ملاوٹ کا کام کون کرتا ہے؟ نفسیات کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ ملاوٹ وہ شخص کرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جس کا کوئی ہڈن مفاد ہوتا ہے، اور وہ اس کو علل اعلان کھول کے ظاہر نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ در پردہ طور پر اس کو چھپا کر یا دھوکہ دہی کے ساتھ اسی چیز کو پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب روشنی ہوتی ہے تو بات بالکل واضح نظر آتی ہے، لیکن جب اندھیرا یا شام کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا اور روشنی ملی بھی ہوتی ہے تو اس میں چیزوں کی حقیقت مختلف ہونے لگتی ہے نا. ایسا بالکل ڈارکنیس میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، دن کی روشنی میں واضح نظر آتا ہے، لیکن شام کے اندھیرے میں جس میں دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حقیقت پوری طرح واضح نہیں ہوتی. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا کہ اگر یہ اندھیرا کر دیتے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے اندھیرا، روشنی بھی روشنی ہے. تو انہوں نے درمیان کا ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس سے لوگوں کو، یعنی اگر یہ پکے کافر ہوتے جیسے اور اہل عرب تھے تو سب کو پتا ہوتا بھی جی کافر ہیں. اگر بالکل بلیک آؤٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ روشنی تھوڑی سی بھی اس میں کافی ہو جاتی. آپ نے کبھی دیکھا بالکل جب لائٹ چلی جاتی ہے نا رات کو تو آپ ایک دیا سلائی جلائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر شام کے اندھیرے میں مغرب کی نماز کے وقت آپ وہی ایک دیا سلائی جلا کے باہر کھڑے ہوں تو اس کی روشنی کہاں تک جائے گی؟ یعنی اس وقت فائدہ نہیں ہوتا اس سے. اگر یہ بالکل کفر کر دیتے تو اور بات تھی، مسلمان ہو جاتے تو اور بات تھی. یہ جو بیچ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، حق اور باطل کو آپس میں خلا ملا کر دیا، اس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا. کیونکہ وہ یہود کے پاس جاتے تھے سادہ لوگ، امیین عرب، اور پوچھتے بتاؤ یہ صاحب قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کے پاس اور چیزیں آتی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ پھر کیا کرتے؟ وہ کہتے تھے نبی تو ہیں لیکن صرف ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہیں. ان باتوں کا حل کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. راکع رکوع سے ہے، رکوع کہتے ہیں جھکنے کو.
سجدہ ہوتا ہے نا بالکل نیچے لگنا، لیکن رکوع درمیانی حالت ہوتی ہے نا، ایک کھڑا ہونا، یہ ہے آپ کا قیام، اور یہ ہے آپ کا رکوع، اور سجود میں آپ بالکل نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر رکوع کی بات کی گئی، اور رکوع کی بات دراصل عاجزی کی طرف اشارہ ہے، عاجزی اختیار کرو، کہ ورکعوا مع الراکعین، اور راکعین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو یہود کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ آ جاؤ، ان کے لیول پہ آ جاؤ، ان کے ساتھ جمع ہو جاؤ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، تم تکبر اور حسد کی بنا پر الگ کھڑے ہو، جھک جاؤ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو وہ کر رہے ہیں ویسا ہی تم کرو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا دراصل کیا ہے؟ اس کا فائدہ سوچنا، اس کا فائدہ کرنا۔ اب اگر کوئی شخص دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھا رہا کسی چیز سے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بے عقل، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اسی لیے پوچھتے ہیں افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو کہ ایک چیز جس میں تمہارا فائدہ ہے وہ خود تو استعمال نہیں کر رہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور دوسروں تک وہ پہنچا رہے ہو۔ یعنی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، بر لوگوں تک لے جا رہے ہو اور خود کو بھلا رہے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسا کوئی شخص خود بھوکا بیٹھا ہو، کھانا تیار کرے اور خود کھانے کی بجائے کسی اور کو کھلا دے۔ یہ تو ویسے تو نیکی کا کام ہے، اچھی بات ہے، یہ تو ایثار کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ خود بھوکا ہے لیکن کھانا نیکی کے جذبے سے نہیں، بیماری کے تحت خود کھانے کے بجائے دوسرے کو دے رہا ہے، تو دوسرے کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ احمق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون۔ اچھا، میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو چراغ کی، کہ ایسا شخص جو دوسروں کو بتاتا اور خود عمل نہیں کرتا، اس کا حال ایک چراغ کا سا ہے جو خود جلتا ہے لیکن دوسرے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چراغ کب تک جلتا ہے؟ چراغ جب تک اس کے اندر تیل ہے، یعنی زندگی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس سورج بھی تو روشنی دیتا ہے نا، سورج کب تک روشنی دیتا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ سورج کے اندر روشنی جو ہے وہ ری ایکشنز کا نتیجہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، یعنی اس سے ری ایکشن ہوتا ہے اس میں، اور اس سے ہیلیم بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ری ایکشنز جاری ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کی بات بتاتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے، وہ سورج کی طرح ہے کہ اس کے اندر خود ری ایکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں اس کو بتا رہا ہوں، خود کر رہا ہوں کہ نہیں، اور پھر وہ خود مر بھی جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، تو اس کی روشنی باقی رہتی ہے۔ لیکن جو شخص چراغ کی طرح ہوتا ہے تو وہ جب تک تیل ہے، دنیا میں وہ خود ہے تو نام ہے، جب وہ مر جائے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت کر رہی ہوں کہ جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے اور خود نہیں اس پر عمل کرتا، وہ چراغ کی طرح ہے جو اپنے آپ کو جلا ڈالتا ہے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ سورج خود غروب بھی ہو جاتا ہے تو چاند کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان سورج کی طرح کام کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ غروب ہو بھی جائے گا، فوت ہو بھی جائے گا، تو پیچھے کیا کرے گا؟ اور صدقہ جاریہ چھوڑ دے گا، اور چاند جو ہے وہ چمک اٹھیں گے۔ دین ایسی چیز ہے کہ جو خود بھی فائدہ اٹھانے کی اور دوسروں کو بھی دینے کی ہے۔ حدیث میں 3 طرح کی زمین کی مثال تھی۔ ایک درخیز زمین ہوتی، اس میں پانی جذب بھی ہو جاتا ہے اور اس سے سبزہ بھی آ جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمین نے خود بھی پانی پیا اور ہریالی سے فائدہ ہی فائدہ۔ اچھا، دوسری زمین ہے، وہ اندر نہیں جذب کرتی، خود نہیں فائدہ اٹھاتی، لیکن پانی روک دیتی ہے، جیسے ایک چشمے سے پانی نکل کے ایک گہرائی علاقے میں وہ اکٹھا ہو جائے، جانور انسان گزرتے گزرتے اس سے پانی پی لیتے ہیں۔ اور تیسری زمین چٹیل پتھر، نہ پانی جذب کرے نہ روکے، جو آئے بہتا چلا جائے۔ تو ایسا شخص جو خود اس علم سے سیراب نہیں ہوتا،
وہ کیا ہے؟ اس چٹیل پتھر کی طرح جس کے اوپر پانی پڑتا جاتا اور بہتا جاتا ہے. اچھا جناب، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آپ دیکھیں پیچھے راکعین کی بات، یہاں خاشعین کی بات، فرحبون کی بات، پھر فتقون کی بات. تو پورے اس رکوع کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ عاجزی کا ہے کہ دین سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو. حضرت آدم کے واقعے میں شیطان کا رول بتایا گیا تھا. وہ کس کا سمبل تھا؟ تکبر کا. اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا رویہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے بات ماننے کی بجائے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تکبر اور حسد کا. اور کیا سوچ لیا؟ تکبر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے. انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہیں اور کمزوری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ ہم پر انعام کرتا چلا جائے. دنیا میں کر رہا ہے، آخرت میں بھی کرے گا. بالکل یہی چیز ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے دنیا میں بھی اللہ نے ہم پر انعام کیا تو لازمی طور پر آخرت میں بھی کرے گا. ہم عمل کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمارے اس رویے نے آج ہمیں بھی بد عمل بنا دیا ہے. میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ عاجزی. اس سارے رکوع کا میسج کیا ہے؟ راکعین، خاشعین، فرحبون، فتقون. اللہ سے ڈرتا بھی وہ ہے جس کے اندر عاجزی ہو. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جن کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. اچھا یاد رکھیے کہ جس چیز میں انسان کو شک پڑ جائے، جس چیز کے بارے میں انسان شک میں مبتلا ہو جائے، اسی کام کا کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ آپ جس رستے پہ گاڑی لے جا رہے ہیں یہ رستہ منزل پہ نہیں پہنچاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آپ کی ڈرائیونگ سلو ہو جاتی، خود بخود سلو ہو جائے گی، اور ہر لمحہ ریلکٹنٹ رہیں گے ادھر موڑ لیں ادھر، اور شاید کہیں اور موڑ لیں، اور وہ موڑ کے کہیں اور گمراہی میں جا پڑیں. لیکن جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح رستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کے قدم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. مثلا اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آج شام کسی پارٹی میں آپ نے جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے بڑے بڑے بکسے نکال، کپڑے نکال، استری کر. اور اگر آپ نے نہ جانا اور کوئی آپ سے کہ اچھا وہ فلانے کپڑے نکالو، کیا ہوگا؟ ہائے مصیبت، کون نکالے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہی کام بھاری تھا نا، جب ضرورت نہیں تھی اس کی، یا یقین نہیں تھا کہ ان کو پہننا ہے کہ نہیں. تو جب یقین ہو کہ پہننا ہی پہننا ہے تو آپ اٹھا پٹھا ہر چیز نکال لیتے ہیں، پھر آپ کو کچھ بھاری نہیں لگتا، اور وہ بھاری بھرکم کپڑے بھی بھاری نہیں لگتے، وہ بھی پہن لیتے ہیں آپ، جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کپڑوں میں اچھی لگوں گی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کو یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہونی، اس کو نماز بالکل مشکل نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز دنیا میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. جس شخص کو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، وہ دنیا میں دن میں 5 مرتبہ شوق سے نماز کی طرف جائے گا. ہاں میں نے قیامت کے دن جا ملاقات کرنی ہے، میں آج ہی ذرا پریکٹس کر کے دیکھوں، تو نماز ہلکی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. لیکن جس کو یہ یقین نہ ہو اس کے لیے نماز ایک مشکل کام. پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعم، پھر تکرار، وانی فضلتکم علی العالمین، دیکھو میں نے تمہیں بہت انعاموں سے نوازا، بہت عزت دی. اور اس زوم میں تم یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے دن تم ایسے ہی چھڑا لیے جاؤ گے. نہیں، کوئی انسان کام نہ آئے گا، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، کوئی بدلہ معاوضہ دے کے چھوٹ نہ سکو گے.